بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24۔ سبق نمبر 23 میں آپ نے پڑھا ہے اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، ایک معرفہ اور دوسرے نکرہ۔ اس سے پہلے جو ہے اسم متمکن غیر متمکن کا ذکر تھا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے اسم کی دو قسمیں اور بیان کر رہے ہیں، ایک اور تقسیم کر رہے ہیں اسم کی، اور یہ جو تقسیم ہے یہ جنس کے اعتبار سے ہے۔ تو اسم کی جنس کے اعتبار سے انہوں نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث کس کو کہتے ہیں، دونوں کی تعریفیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر کی تعریف کی ہے کہ مذکر جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری نہ ہو۔ تانیث کی جو علامت ہے، جو پہچان ہے، وہ پہچان اگر کسی لفظ کے اندر نہیں ہے، نہ تو لفظوں میں یعنی ظاہر وہ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی وہاں پر وہ مقدر ہے، محذوف ہے، تو اس کو کہیں گے مذکر۔ اور اگر تانیث کی کوئی علامت ہے یا تو لفظوں میں موجود ہو یا لفظوں میں نہ ہو بلکہ مقدر ہو، تو پھر اس کو جو ہے وہ مؤنث کہتے ہیں۔ تو مذکر کی تعریف کی وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری نہ ہو، جیسے رجل۔ یہاں پر آپ دیکھیں رجل کے اندر جو ہے علامت تانیث کوئی موجود نہیں ہے، لفظوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے اور مقدر بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، یہ جو لفظ ہے یہ بھی مذکر ہے چونکہ اس کے اندر بھی علامت تانیث لفظوں میں یا مقدر نہیں ہے۔ ایسے ہی کتاب ہے، قلم ہے، قلم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ علامت تانیث جو ہے نہ تو لفظوں میں موجود ہے اور نہ ہی مقدر ہے، تو ایسے اسم کو مذکر کہتے ہیں۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری ہو، یا تو لفظوں کے اندر کوئی علامت آ رہی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یا لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن وہاں پر جو ہے مقدر ہے، محذوف ہے، تو اس کو بھی مؤنث کہہ دیتے ہیں۔ جیسے زکیۃ، یہاں پر آپ دیکھیں علامت تانیث گول تا اس کے آخر میں ہے، تو علامت تانیث لفظوں میں موجود ہے۔ اور عین ہے جیسے مثال کے طور پر، تو یہ جو ہے علامت تانیث لفظوں کے اندر تو موجود نہیں ہے اس میں لیکن مقدر ہے یہاں پر، تو اس کو بھی کیا کہیں گے، مؤنث کہیں گے۔ تو بہرحال مذکر جو ہے وہ ہوا کہ جس میں علامت تانیث نہ تو لفظوں میں ہی موجود ہو اور نہ ہی وہ مقدر ہو، محذوف ہو۔ اور مؤنث جو ہے اس اسم کو کہا جائے گا جس میں علامت تانیث یا تو لفظوں میں موجود ہو، یا اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو کم از کم وہاں پر علامت تانیث جو ہے وہ مقدر ہو۔ مقدر کیا ہوتی ہے علامت تانیث؟ صرف گول تا جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے علامت تانیث، باقی نیچے جو تانیث کی علامت یہ بتا رہے ہیں چار، تائے مدورہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ مقدر نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یا تو تائے مقدرہ وہاں پر موجود ہے تو اس کو بھی مؤنث کہہ دیتے ہیں، یا لفظوں میں موجود ہے تو اس کو بھی مؤنث کہہ دیتے ہیں۔ دونوں کی مثالیں انہوں نے دے دی ہیں۔ زکیۃ یہ علامت تانیث لفظوں میں موجود ہونے کی مثال ہے، اور عین علامت تانیث مقدر ہونے کی یہ مثال ہے۔ اس کے بعد جو ہے علامت تانیث کو بتا رہے ہیں کہ علامت تانیث چار ہے۔ نمبر ایک تائے مدورہ۔ تائے مدورہ کس کو کہیں گے؟ آپ دیکھیں قوسین کے درمیان جو ہے لکھا تا بشکل ہا، اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، یعنی گول تا ہم اپنی زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں، جو اگر ساکن ہو جائے تو اس کو ہا پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں وہ ہا ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں پر وقف آپ نہیں کرتے ہیں، ساکن اس کو نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ تا ہی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے طلحۃ، یہاں پر آپ اگر وقف کریں گے تو طلحہ اس کو پڑھ دیں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے دوسرے کلمے سے کسی سے ملا کر کے ہم اس کو پڑھ لیں تو طلحۃ ہی پڑھیں گے، یعنی تا کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے، تو اس کو تائے مدورہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو گول تا کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک اعتراض آپ کو ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ طلحہ جی یہ تو مذکر کا لفظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نام جو ہوتا ہے یہ آدمیوں کا نام ہوتا ہے، عورتوں کا تو نام ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب یہ مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے پھر یہ مؤنث کیسے ہو گیا؟ تو اس میں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گول تا کسی بھی اسم کے اخیر میں اگر آتی ہے
تو لفظوں کے اعتبار سے اس کو مؤنث ہی ہم کہیں گے، استعمال کے اعتبار سے وہ چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ تو استعمال کے اعتبار سے وہ کیسا بھی استعمال ہو رہا ہو، لیکن اگر گولتا اس کے اخیر میں ہے تو وہ لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہی کہلائے گا۔ ہاں ضمیر کے لانے میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر ضمیر جو ہے اس کے اندر مؤنث ہی کی لانی لازم ہوگی چونکہ اخیر میں گولتا آ رہی ہے یا تائے تانیث آ رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ لفظوں کے اعتبار سے ہم اس کو مؤنث ہی کہیں گے۔ تو طلحۃ بہرحال مؤنث ہے چونکہ تائے مدورہ اس کے اخیر میں ہے۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ، یعنی لاسٹ میں اس کے الف مقصورہ ہو، جیسے سلمہ۔ الف مقصورہ کس کو کہیں گے؟ آگے چل کر کے بیان کر رہے ہیں اس کو۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ، یعنی اخیر میں الف ممدودہ ہو۔ الف ممدودہ کس کو کہیں گے؟ یہ بھی اخیر میں آگے چل کر کے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے جیسے حمراء، تائے مقدرہ، جیسے ارزن۔ اس کے اندر سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ ارزن جو ہے مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں علامت تانیث لفظوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن مقدر ہے۔ ارزن کے اندر علامت تانیث تا جو ہے وہ مقدر ہے، اور مقدر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی جو اصل ہے کچھ اور ہے۔ تو ارزن کی جو اصل ہے وہ ہے ارزتن، یعنی گولتا کے ساتھ میں۔ اچھا دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ ارزن کی جب ہم تصغیر بناتے ہیں، تصغیر کا بیان جو ہے ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، یعنی کسی اسم کے اندر حقارت کے معنی پیدا کرنا ہے ہو یا چھوٹائی کے معنی پیدا کرنے ہو تو اس کی تصغیر لے کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا بنانے کے قاعدے ہیں، کس کس وزن پر آتی ہے، وہ اسم کی جہاں پر علامات ذکر کی گئی ہیں، مصغر ہونا اسم کی ایک علامت ہے، تو وہیں پر جو ہے اس کے ہم نے کئی سارے قاعدے بیان کیے ہیں۔ کتاب کے اندر جو موجود ہے وہ بھی بیان کیا ہے، اور کتاب سے ہٹ کر کے جو قواعد اس کے ہیں دیگر کتابوں میں وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ میں وہاں پر بیان کیے ہیں۔ اس سبق کو دیکھ لیا جائے علامات اسم والے کو۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے دیکھیں اس کی تصغیر آتی ہے اریزتن، گولتا کے ساتھ میں اریزتن، اور فعیلتن کے وزن پر۔ اور تصغیر کا معاملہ یہ ہے کہ اسم کی تصغیر کے اندر جو ہے اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اریزتن میں، ارزن میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ تا کے ساتھ میں ہے، تو تا یہاں پر مقدر ہے ارزن کے اندر۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریزتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصل حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فائدہ ذکر کیا ہے، تا بشکلہا کسی بھی معنی کے لیے استعمال ہو، لفظاً اسم کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اوپر طلحۃ کے اندر کہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو مذکر کا نام ہے، آدمی کا نام ہوتا ہے، تو استعمال کے اعتبار سے وہ ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے بہرحال اس کو مؤنث ہی کہا جائے گا۔ الف مقصورہ کی پھر تعریف کی ہے کہ الف مقصورہ وہ الف لازمہ ہے جو اس میں مورب کے اخیر میں ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ نہ ہو، جیسے سلمہ۔ الف ممدودہ وہ الف یعنی حمزہ زائدہ ہے جو اس میں مورب کے اخیر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، جیسے حمراء۔ آپ یہاں پر دیکھیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ، ان دونوں میں دو طرح کا فرق ذکر کیا ہے۔ پہلی بات، الف مقصورہ میں کیا کہا؟ وہ الف لازمہ ہے، یعنی الف مقصورہ جو ہوتا ہے وہ زائد نہیں ہوتا ہے بلکہ کلمے کے لیے لازم ہوتا ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے کلمے سے۔ الف ممدودہ جو ہوتا ہے وہ حمزہ زائدہ ہوتا ہے، یعنی لازمہ نہیں ہوتا، زائدہ ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ بیان کیا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ الف مقصورہ سے پہلے الف زائدہ نہیں آتا ہے اور الف ممدودہ سے پہلے الف زائدہ آتا ہے، جیسے سلمہ مثال کے طور پر یہ الف مقصورہ ہے تو اس کے آخر میں جو الف ہے یہ الف لازمہ، یعنی کسی بھی صورت میں آپ اس کو گرا نہیں سکتے استعمال میں، ہر جگہ پر جہاں پہ آپ اس کو استعمال کریں گے الف کا لانا لازم ہوگا۔ دوسری چیز یہاں پر دیکھیں کہ الف سے پہلے کچھ نہیں ہے، یعنی صرف میم آ رہا ہے، الف زائدہ یہاں پر نہیں آ رہا ہے۔ الف ممدودہ کے اندر آپ دیکھیں حمراء، یہ الف ممدودہ، اس کے آخر میں جو لاسٹ میں حمزہ آ رہا ہے یہ الف ممدودہ ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں الف وہ زائدہ آ رہا ہے، تو یہ دو طرح کے جو ہیں یہ فرق ہے الف مقصورہ میں اور الف ممدودہ میں۔ بہرحال
اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر اس کو کہیں گے جس میں علامت تانیث یا تو لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، اور مؤنث اس کو کہیں گے جس میں علامت تانیث مذکر اس کو کہیں گے جس میں علامت تانیث لفظوں میں یا مقدر نہ ہو، اور مؤنث اس کو کہیں گے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو یا مقدر ہو۔ پھر علامت تانیث بتلائی کہ علامت تانیث چار ہوتی ہیں، ایک تائے مدورہ یعنی گول تا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وقف کی حالت میں تو ہا پڑھی جاتی ہے اور بغیر وقف کے تا کی طرح ہی اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ دوسرے ہے الف مقصورہ، تیسری علامت ہے الف ممدودہ، اور چوتھی علامت ہے تائے مقدرہ۔ تائے مقدرہ کی مثال ارضن دی ہے۔ اس کے بعد میں الف مقصورہ الف ممدودہ کی تعریف کی ہے کہ الف مقصورہ وہ الف لازمہ کہلائے گا جو اس میں مورب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ نہ ہو، جیسے سلمہ، اور الف ممدودہ وہ الف یعنی حمزہ زائدہ ہے جو اس میں مورب کے اخیر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو۔ تو آج کے سبق میں بس یہ دو باتیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں، ایک تو مذکر اور مؤنث کی تعریف، اور دوسرے علامت تانیث۔